الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. قال ربی اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج کا یہ جو ہمارا درس کا سیشن ہے چھوٹا سا، اس کے اندر ہم لوگ پچھلی باری ہم نے دیکھا تھا عباد الرحمن کی کچھ صفات، اور یہ اللہ کے وہ لوگ تھے کہ جن سے اللہ تعالیٰ خود پیار کرتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا انہی لوگوں کی ایک اور خصوصیت ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یہ لوگ کیا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا. پہلے آپ کے سامنے اس کا اردو ترجمہ رکھتا ہوں. جو لوگ دعا مانگتے ہیں ہمارے پروردگار ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کو عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. اب یہ ایک ایسی زبردست دعا ہے کہ اس دعا سے ہمارے گھر کے اندر کی کس قسم کا ماحول ہونا چاہیے اور ہمیں کس قسم کا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے سامنے رکھا، اور ہمیں ایک کریکولم دیا کہ ہم کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ اپنے اس خاندان کے لیے کریں ایز اے قوام، کہ وہ گھر جو ہے نا وہ اس طرح کا گھر بنے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی پسند والا گھر ہے. اور یہ ہم لوگ صرف اور صرف اس لیے کریں، ہم ان بندوں میں سے آنا چاہتے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، جو کہ عباد الرحمن ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے. سب سے پہلے ہے والذین، جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ خاص قسم کے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، یقولون ربنا هب لنا، اے ہمارے رب. میں رب کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جو صرف میرے کرنے سے مجھے حاصل نہیں ہوگی، کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے مانگنی پڑے گی. ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ میں اللہ تعالیٰ سے جس کی دعا کروں گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز دیں گے. تو اس کے گڑ گڑانے کا طریقہ کیا ہے؟ آگے وہ کہتے ہیں ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، کہ مجھے گفٹ دیں. ہب لنا جو ہے یہ ہبہ سے نکلا ہے، جس طرح عربی زبان میں ہبہ کا لفظ ہوتا ہے نا، تو اسی طرح سے یہ ہب لنا اس سے نکلا ہے کہ مجھے ایک ایسا گفٹ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کہ جو کہ میری بیوی اور میری ازواج، میری جو زوج ہیں اور جو میری اولاد ہیں، اس کے اندر سے مجھے وہ گفٹ ملے. اب وہ کیا چیز ہے؟ یہاں پر دیکھیں کہ عربی میں بہت ساری جگہوں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آتنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا میرے رب مجھے دے دے، مجھے عطا کر دے. یہاں پر کیا ہے؟ ہب لنا کہ مجھے گفٹ دے. اتنی میرے لیے قیمتی چیز ہے میری زندگی کے لیے کہ جو کہ میرے لیے کسی گفٹ سے کم نہیں ہے. یہ میرے لیے گفٹ ہے کہ جو کہ آپ مجھے دیں گے. یہ اگر مجھے مل گیا تو میں اس کی ایسے حفاظت کروں گا کہ جیسے کوئی گفٹ ہے کہ جو کسی کو ملا ہوتا ہے، اور میں اتنا اس کے اوپر شکر گزار ہوں گا. مطلب اس چیز کو اتنا زیادہ ویلیوبل سمجھتے ہیں وہ لوگ. اب یہ دیکھیں، یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میرا یہ جو گھر ہے، میری بیوی، میرے بچے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہونی چاہیے، یہ میرے لیے ایسے ہونے چاہیے کہ مجھے ان سے سکون حاصل ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. ہم لوگ کئی دفعہ جب دین کے اوپر چلنا شروع کرتے ہیں، اللہ کے راستے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، ایک دفعہ بڑے سخت ہو جاتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ اعین، اگلا جو اس کا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. اب اس قرۃ اعین والا جو لفظ ہے اس کو بھی ہم لوگ تھوڑا سا دیکھتے ہیں. یہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کسی غم دور ہو انسان سے اور اس کی آنکھیں جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے اپنی ان بیوی اور بچوں کی شکل کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے. اسی طرح سے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ ایک ماں کو دیکھیں کہ جو ایئرپورٹ گئی ہو اپنے بچے کو چھوڑنے کے لیے، وہ کسی باہر ملک جا رہا ہو، ابھی اس نے 5 سال 7 سال بعد واپس آنا ہو، تو اس کی کیسے آنکھیں گرم ہوں گی. تو یہاں پر عربی میں اس کے لیے جنا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں گرم ہو گئی. اسی طرح کوئی ایسی اولاد ہو جو کہ بڑے 5 سال 10 سال بعد واپس آ رہی ہو اور اس کی ماں اس کو جائے ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے کے لیے، تو اس کو کیسے وہ خوشی کے ساتھ ملے گی، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. تو یہ اس کے لیے جنا یہ قرۃ اعین کا جنا جو لفظ ہے کا استعمال کرتے ہیں عربی لوگ ہیں. یا اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں کہ وہ اس طرح سے جیسے آپ ایک ریگستان میں ہو، اور ریگستان میں آپ کو پتا ہے کہ اتنی گرمی ہوتی ہے شدید، اور اس شدید گرمی کے اندر ایک آدمی جو ہے وہ ریگستان میں چل رہا ہے، اور چلتے ہوئے کیا ہوا کہ وہ اس کی آنکھوں میں وہ ریت ہے جو کہ پڑ رہی ہے، گرم ہوا بڑی زور و شور سے اس کے منہ پہ لگ رہی ہے، اس کی آنکھوں میں پڑ رہی ہے، وہ اپنی آنکھوں کو بند بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو راستہ نظر نہیں آئے گا. تو کیا ہوگا؟ اس کی آنکھیں گرم ہو جائیں گی، اور پھر ایک دم سے اس کو ایک شیلٹر ملے، ایک گھر ملے جہاں پہ وہ اندر آئے، اور ایک دم سے اس کو وہ جو باہر آنکھوں میں پڑی تھی ریت وہ جنا پڑنا بند ہو جائے. تو اس کو کیا ہوگا؟ اس کو یہ قرۃ اعین جو ہے وہ نصیب ہوگی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی چیز جو ہے نا اپنے اس گھر کے لیے بتائی ہے کہ ایک قسم کا باہر سے ایک انسان آتا ہے بڑی مشکلوں میں اور بڑی اس کی پریشانی اور وہ سب چیزیں، جب وہ گھر آئے تو اپنی بیوی بچوں سے جو
ہے نا اس کو وہ ملے، قرۃ اعین، اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے۔ اسی طرح یہاں پر یہ خاتون کے لیے بھی ہے کہ وہ خاتون بھی جو ہے وہ اپنی بڑی کوئی تھکی ہاری سارے دن کے بعد جو ہے نا وہ اپنا کر کے جو ہے نا اپنے کام شام وہ آئے، اور اس کا جب زوج آئے تو اس کو اس سے اپنی آنکھوں کی جو ہے وہ ٹھنڈک ملے۔ تو یہاں پر یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس گفٹ کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا اللہ مجھے یہ گفٹ جو ہے نا وہ مجھے عطا فرمائے۔ تو یہاں پر وہ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے آیت کے جو دوسرا پارٹ ہے نا اس میں بتایا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں بنائیں کہ اس میں سے متقین کا امام بنائیں، مطلب جو لوگ ہیں جو کہ اس کے اندر ہیں، اس کی بیوی، اس کے بچے، اب اس کے کریکولم میں یہ ہے اس نے ان کو متقین بنانا ہے، اس نے خود متقی بننا ہے، اللہ سے ڈرنے والا بننا ہے، اس نے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو اس رستے کے اوپر لگانا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم لوگ کئی دفعہ اپنے بچوں کو بڑا کچھ بنا رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو انجینئر بنا رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہوتے ہیں، بڑی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ڈالتے، اللہ تعالیٰ کا ڈر کہ اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اتنی یہ میں کام کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگے گا، میں اپنا یہ عمل کیسے اللہ کے سامنے لے کے جاؤں۔ یہ جو کیفیت ہے نا، یہ جو اللہ کی ناراضگی کا جو ڈر ہے یہ اپنے اندر ڈالنا، یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو تقویٰ ہے وہ اپنی فیملی کے اندر انڈیوس کرنا، یہ ہمارے کریکولم کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اس کو باقاعدہ پلان آؤٹ کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم نے اس تقویٰ کو جو نا اپنی فیملی کے اندر رائج کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو نا اس ڈر کو اپنی فیملی کے اندر لے کے آنا ہے۔ سب سے پہلے آپ خود آپ کے اندر ہونا چاہیے، ورنہ آپ لیکچر بہت کچھ دیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ کے اندر خود اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوگا۔ اللہ کے حکم پہ چلنے والا جو لیڈر ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس کو جواب دہی کا خوف ہوتا ہے، اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، یہ اس کے اندر ہو، پھر وہ اپنی فیملی کے اندر بھی اس چیز کو رائج کرے۔ تو یہاں پر یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہے ہمارے پروردگار ہماری ازواج اور ہمارے بچوں سے، اس میں پہلے دیکھیں پہلے ازواج کا ذکر کیا گیا۔ ہم لوگ کئی دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر اور ان سب میں بڑا ہی ہم اسٹرانگ ہوتے ہیں، بڑی اس کے لیے محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں، جان بھی مار رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمیں اپنے ازواج کے ساتھ اپنے آپ کو وہ کرنا ہے، ہمیں اتنا ٹائم دینا ہے، اتنی محبت دینی ہے، اتنی کیئر دینی ہے، اتنی افیکشن شو کرنی ہے، ان جذبات کی کیئر کرنی ہے، اتنے وہ سب تمام کام جب آپ کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو وہ اس کیفیت میں آپ آتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ان کو دین کی ہے نا وہ چیزوں کو آگے لے سکیں۔ تو یہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کی اتنی پرابلمز، یہ جنگوں کی پلاننگ اور دوسرے تیسرے دشمنوں سے لڑنا، یہ وہ ہر چیز جو آگے خطرے ہیں ان کے لیے پرابلمز کو سالو کرنا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی میں ٹائم رکھا ہوا ہے۔ اور بیویاں ہیں ان کے لیے ایک ٹائم دن کے اندر مختص ہے، پھر رات کو ایک بیوی کے ساتھ ان کا ایک ٹائم ہے وہ انہوں نے مختص رکھا ہے، پھر ان کے ساتھ کوئی اچھے لمحے ہیں جو انہوں نے گزارنے ہیں ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ ہر چیز کو بیلنس کر کے، کیونکہ جب آپ کا وہ گھر جو ہے وہ بنے گا، وہ جنت کی ٹھنڈک ہے وہاں سے اس کو فیل ہوگی آنکھوں کی، تو پھر ہی جو ہے نا آپ اپنے تمام مشنز کو اچھے سے آپ اس کو کر سکیں گے، ورنہ آپ کہیں نہ کہیں ہاتھ لوز کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا پتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنے ان پیارے بندوں سے اس دعا سے اللہ کو کیا مل رہا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یہ میرے بندوں کے لیے بڑی ضروری چیز ہے، یہ میرے جو عباد الرحمان ہیں ان کے لیے یہ بڑی ضروری چیز ہے، ان کو چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اور جب آپ ایک چیز کے لیے دعا مانگتے ہیں تو پھر آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ جی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ اور آپ جناب صوفے کے اوپر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوں، کہ آپ ایک طرف دعا مانگ رہے ہیں یار اب مجھے نماز قائم کرنے والا بناؤ، اور دوسری طرف سے آپ جناب بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے، آپ ہوتی رہے چلتی رہے، آپ اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں۔ تو یہ پھر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے پھر آپ کو ایفرٹ کرنی ہے، جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اس رکت کے ساتھ اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رشتہ بنا کے پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا وہ کنیکشن بنانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے چیز کے لیے ایفرٹ کرنی ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1467، کہ دنیا ایک مالدار چیز ہے اور دنیا کی بہترین چیز نیک بیوی ہے۔ تو اس سے ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ آپ نے جو یہ رشتوں کو جو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس میں اللہ کی طرف چلانے کی کوشش کرنی ہے اور ان کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا ہے اور اپنے آپ کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا ہے، یہ صرف اس لیے نہیں کرنا ہے کہ آپ کی دنیا بہتر ہو جائے، اس لیے کرنا ہے کہ آپ کی آخرت بہتر ہو جائے، اس لیے کرنا ہے کیونکہ آپ اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں، آپ وہ بندے بننا چاہتے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1631، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، ایک صدقہ جاریہ جو کہ اس نے ایسے کام کیے ہوں کہ جو کہ اس کے اوپر واپس کنٹینیوس جو ہے اس کو صدقہ جاریہ آتا ہے، دوسرا وہ ایسا علم اس نے پھیلایا ہو جو کہ فائدہ دے لوگوں کو، تیسری چیز نیک اولاد۔ اس فیملی سسٹم کے اندر دونوں چیزوں کا احساس ہوا کہ پہلی حدیث سے نیک بیوی، دوسری چیز سے صالح اولاد۔
تو آپ نے اس کے لیے پھر اپنے آپ کو باقاعدہ اسکیجول کرنا ہے, پلان کرنا ہے, اپنے ہر چیز کے اندر اس کا ایک گولز میں سے بنانا ہے کہ آپ نے کیسے اس گھر کو اس کی طرف لے کے چلنا ہے. یہ ایک اور حدیث ہے سنن ترمذی کی, حدیث 3895. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین وہ ہے جو کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. یہاں پر ہم لوگوں کو اس چیز کا احساس ہوا کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی اس زندگی کے اندر اس چیز کو اپنا ایک محور بنانا ہے, کریکولم کا حصہ بنانا ہے اس چیز کو. پہلی چیز ہمیں پتہ چل گئی کہ آنکھوں کی ٹھنڈک. ہمارا رشتہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہم لوگ, ہماری بیویاں, ہمارے بچے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں, ہم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں. ایسا نہ ہو کہ جب ہسبینڈ گھر میں آئے تو بیوی پریشان ہو جائے کہ جو نا یہ کیوں آ گیا, یہ کب جائے گا, یہ بڑی میری زندگی تو عذاب بنی ہوئی. یا پھر جب وہ جائے تو کہ ہاں اب کہیں جا کے تھوڑا سکون آیا. اسی طرح ہسبینڈ اگر گھر میں آیا تو اس کو لگے یار یہ ہر وقت جو ہے نا مجھے کچھ نہ کچھ جو ہے نا چیخ چہاڑا چلتا رہتا ہے, مجھے جو ہے نا سکون چاہیے, مجھے میں بھر جاؤں گا تو مجھے سکون ملے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں وہ سکون گھر کے اندر ملنا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چاہیے, تاکہ آپ ان باہر کے تمام خرافات ہیں ان سے آپ بچ جائیں. ورنہ اگر وہ گھر میں نہیں ملے گا تو وہ آدمی ہے جس کو شیطان گمراہ کر سکتا ہے, یا اگر وہ عورت کو نہیں ملے گا تو وہ عورت ہے جس کو شیطان گمراہ کر سکتا ہے, یا وہ بچے ہیں جن کو ان کے دوست یا کوئی نہ کوئی گمراہ کر دے گا. تو یہ آپس کے اندر ایک دوسرے سے قرۃ اعین ملنی چاہیے. پہلا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہاں پر یہ چیز سکھائی. دوسری چیز, اب یہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 اتنی زبردست آیت ہے. اس ایک آیت کے اندر تمام اللہ تعالیٰ نے نقشل کے اندر بتا دیا کہ کس طریقے سے آپ کا ایک جو گھر ہے اس میں کیا چیز ہونی چاہیے, اور وہ کریکولم کیا ہے کہ جو کہ ہم لوگ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرۃ اعین ہم بنے ایک دوسرے کے لیے, لیکن وہ بنے کیسے, وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتا دیا. اس چیز کو ہم اچیو کیسے کریں, ہم اس جگہ پہنچنا تو چاہتے ہیں لیکن ہم کیا ایسے اسٹیپس لیں کہ جس کے بعد ہم لوگ اس چیز کو اچیو کر پائیں, تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتا دیا. طرح کیا فرمایا کہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 طرف فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. ایک پارٹ یہ ہے, اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے تمہاری جنس اور تمہاری بیویوں میں سے بنائے تاکہ تم ان سے سکون پاؤ. آگے بینکم مودہ ورحمہ وجعل بینکم مودہ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اب یہاں پر دیکھیں کہ دوسری چیز پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے پھر تمہارے رشتے کے اندر ڈال دیا کیا, دو چیزیں, مودہ اور رحمہ. یہ دو چیزیں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈال دی. مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک شادی کا اور ایک میاں بیوی کے اس رشتے کے لیے بتایا کہ اس کو میں نے بنایا تاکہ آپ لوگ کیا کریں, ایک دوسرے سے نمبر 1 سکون حاصل کریں, نمبر 2 اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سکون حاصل کرنے کے لیے اس رشتے کے اندر کیا ڈالی, مودہ ڈال دی اور رحمت ڈال دی. مودہ کہتے ہیں محبت کو. یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ ہم اس کو جب آیت کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پہ کہا ہے کہ میری جو شادی ہے میرے لیے سکون کے لیے اور محبت اس میں ڈال دی اور رحمت اس میں ڈال دی. لیکن اب آپ کی زندگی تھوڑی آگے چلی جاتی ہے, کچھ ٹائم گزر گیا, اب اس کے بعد نہ اس میں وہ محبت فیل ہو رہی ہے, نہ اس میں وہ رحمت آ رہی ہے. یار آپ بات کر رہے ہیں ایک دوسرے کو ٹونٹ کر رہے ہیں, اس میں رحمت کا بھی وہ ختم ہو گیا اور سکون تو اس میں رہا ہی نہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جو کہ آپ نے پروٹیکٹ کر کے رکھنی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ نے میک شور کرنا ہے. جو آپ کا KPIs ہوتے ہیں نا, جیسے آپ کے بزنس کے اندر کی پرفارمنس انڈیکیٹر, جس میں آپ چیک کرتے ہیں کہ یار یہ فلانی چیز ہو رہی ہے, اس کا مطلب میرا بزنس اس وقت اس طرف جا رہا ہے, اچھائی کی طرف جا رہا ہے یا نیچے کی طرف جا رہا ہے. اسی طرح آپ کے رشتے کے اندر یہ KPIs ہیں, آپ کے کی پرفارمنس انڈیکیٹر ہیں. آپ سوچیں کیا میرے رشتے کے اندر سکون ہے, کیا میں اس شخص کے لیے دوسرے شخص کے لیے سکون کا باعث ہوں یا میں اس کے لیے اذیت کا باعث ہوں. آپ نے اس کے لیے اپنے کام ایسے رکھنے ہیں, آپ نے دیکھنا ہے یار کیا ایسے کام کروں جس سے اس کو سکون ملے, میں وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایسی چیز کریں. اب ہسبینڈ ہے تو اس کو سوچنا چاہیے, لسٹ ڈاؤن کرنے چاہیے, اس کو پتہ ہونا چاہیے میری بیوی کے لیے کیا ایسی چیزیں جس سے اس کو سکون ملتا ہے. یا وہ بیوی ہے تو وہ سوچے میرے ہسبینڈ کے لیے کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں دن میں ضرور کروں گا جس سے اس کو سکون ملے. تو یہ پہلی چیز ہے جو کہ اس نے دیکھنی ہے. دوسری چیز کیا ہے, مودہ و رحمہ. اچھا, اس پہ آنے سے پہلے اب یہ سکون کے حوالے سے میں جو ہے نا آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے 301. اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی. اب یہ دیکھیں کیسا ایک ماحول ہے گھر کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں انہوں نے سر رکھا ہوا ہے اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ ایک سکون والا ماحول ہے جس میں حضرت عائشہ بھی وہ کر رہی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو لو فیل کرا رہے ہیں کہ ان کی جو بھی حالت چل رہی ہے اس کے اندر ان کے ساتھ ان کا ایک پیار والا معاملہ ہے. جو کہ یہ ایک گھر کا ایک انوائرمنٹ ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس آیت کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کیا. ہم کیسے ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کریں. دوسرا اسی طرح سے یہ جو سکون ہوتا ہے نا, یہ سکون صرف جسمانی نہیں ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ملتا ہے ایک دوسرے سے, یہ جذباتی سکون بھی ہے, یہ روحانی سکون بھی ہے.
آپ نے کوشش کرنی ہے دوسرے کے جذبات کی کیئر کریں. وہ کیا وجہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے وہی اتری تو اس وقت جو نا وہ کانپ رہے تھے, اور وہ جب آئے تو انہوں نے کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زملونی کہ ڈھانپ لو مجھے, ڈھانپ لو چادر کے اندر, اور حضرت خدیجہ نے ان کو جو نا ڈھانپ لیا. اب یہ دیکھیں کیسا ایک رشتہ ہے, ایک محبت ہے اس رشتے کے اندر, ایک سکون ہے اس رشتے کے اندر جو کہ ایک دوسرے کے سے پرووائڈ کر رہے ہیں. اس میں بیوی ہسبینڈ کو دے رہی ہے, ہسبینڈ بیوی کے ساتھ, ورنہ اپنے اس ماچونیس کے اندر ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو یہ نہیں کرنا, ہم تو خالی بس وہ کرنے والے ہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس چیز کو زندگی کے اندر اپلائی کیا. پھر دوسری چیز یہ جو دو میں نے آپ کو بتایا, مودہ و رحمہ, یہ ایک ایسی چیز ہے. مودہ کا مطلب ہے یہ نکلا ہے الود سے, جس طرح عربی میں اسماء الحسنی میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الودود, بے تحاشا محبت کرنے والا. تو الود جو ہے نا یہ بھی اسی کی وہ ہے, محبت کرنے والا. تو وہاں سے جو ہے نا مودہ نکلا ہے. مودہ کیا چیز ہے؟ دوسرا اس مودہ کا ایک اور بھی جو معنی ہے وہ ہے تمنا, چاہت, کہ آپ کو تمنا ہو کسی کی, آپ کے پاس وہ نہیں بھی ہے تو آپ کو تمنا ہو رہی ہے اس کے پاس جانے کی, آپ کو چاہت ہو رہی ہے اس کی. آپ کی زندگی جب نئی شادی ہوتی ہے اس وقت یہ مودہ اور رحمہ یہ چیزیں بڑی انٹینس ہوتی ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ میں نے ڈال دی ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے, جیسے حدیث ہے نا کہ ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوا اور اس کے بعد پھر لوگ اس کو عیسائی یا یہودی کر دیتے ہیں, اسی طرح ہم اپنے رشتے کے ساتھ بھی کرتے ہیں. کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس رشتے کے اندر مودت اور رحمت ڈالی ہوتی ہے, لیکن ہم اس کو پکڑ کے باہر نکال دیتے ہیں, اور نکالتے ہم سب کچھ ختم کر دیتے ہیں. وہ جو مودت ہوتی ہے, محبت ایسی ہوتی ہے کہ جو کہ آپ کے دل کے اندر ہے, آپ کی چاہت اگلے کے ساتھ, تمنا جو آپ کی اس کے ساتھ رہنے کی ہو, اس کے ساتھ بات کرنے کی ہو, اس کے ساتھ ٹائم گزارنے کی ہو, وہ کیسے رہے گی؟ رحمت کے ساتھ. مودہ جو ہے وہ رشتے کو شروع کرتی ہے, اور رحمت جو ہے وہ اس کو کنٹینیو رکھتی ہے, وہ اس کو مضبوط کرتی ہے, آگے لے کے جاتی ہے, وہ اس کا فیول ہوتی ہے. ہمارا کیا ہوتا ہے, غلطی کیا ہم کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہماری ڈسکشنز ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, اس میں ہم اتنی سخت بات کرتے ہیں جو اگلے بندے کو اندر تک پرابلم کرے. وہ 10 دن تک اس کا اثر جو ہے نا وہ اس کو فیل ہوتا رہے. یہ چیز ان لوگوں کا کام نہیں ہے جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے تمام اچھی کیفیت یا بری کیفیت میں رحمت کو بروئے کار رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے میں رحیم ہوں, مجھے رحیم ہونا ہے, میں اللہ کے عباد الرحمان میں شامل ہونا چاہتا ہوں. میرے اندر اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو قائم کرتے وقت مودت اور رحمت ڈال دی تھی, میں کون ہوتا ہوں اس کو نکال کے باہر پھینکنے والا. تو یہ اس نے رحمت کو اندر رکھنی ہے. پھر مودہ کیا ہے؟ محبت کو آپ نے کرتے رہنا. یہ خالی الفاظ کی نہیں ہے, یہ آپ کے ایکشنز کی بھی محبت ہے. وہ آپ کے ایکشن سے ثابت ہونی چاہیے. آپ کو سوچنا چاہیے یار آج میں نے محبت والا کون سا عمل کیا. ٹھیک ہے آپ تھکے ہوئے آئے ہیں, پھر آپ کو اگر کسی آپ کی زوج نے جو ہے کہہ دیا کہ آپ فلانا کام اگر کر لیتے ہیں, تو اگر آپ اس محبت میں کرتے ہیں تو یہ آپ نے اب اس محبت کو جاگر رکھنے والا کام کیا. اسی طرح آپ کی زوجہ, آپ باہر سے گھر آئے ہیں, آپ کو کسی وہ بھی اب تھک چکے ہیں اپنی چیز کے اندر, لیکن اگر اس وقت تھکن کے باوجود وہ آپ کے لیے اس وقت کوئی کیئر والا کام کرتے ہیں, کوئی آپ کے لیے ایسی چیز کرتے ہیں, کوئی اچھی چیز بنا دی جو آپ کو پسند ہے, کچھ بھی, تو اس کا مطلب ہے یہ اب انہوں نے اس مودت کے لیے ایفرٹ کیا. یہ اب انہوں نے وہ کام نہیں کیا کہ انہوں نے کہا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا, دعا تو کر دی لیکن ایفرٹ کوئی نہیں کی. یا پھر وہ جس طرح میں نے بتایا تھا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, دعا کر دی لیکن ایفرٹ. یہاں پر کیا ہے, دعا کرنے کے بعد اب بھی ایفرٹ کس ڈائریکشن میں کرنی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دو بتا دی. ایک رحمت کے اندر آپ اگلوں کو فیل کروائیں, کائنڈنس فیل کروائیں, دونوں ازواج کے لیے, بے شک وہ مرد ہے یا عورت, شوہر ہے یا بیوی, مودت کے ساتھ اس کو کریں. نمبر 2, بات کرنی بھی ہے, کوئی چیز ہونی بھی چاہیے تو اس پہ بڑی ہی رحمت کا ایک معاملہ سوچیں. ہم جب اپنے کولیگس کے ساتھ یا اپنے کسی بھی کلائنٹس کے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی ڈیلنگ کرتے ہیں, ہم بڑی اس میں کائنڈنس اور بڑے طریقے کے ساتھ کسی چیز میں منع بھی کرنا ہوتا ہے تو ہم طریقے سے کرتے ہیں. لیکن جو ہمارے اپنے پیارے ہوتے ہیں, اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں, اپنے والدین ہوتے ہیں, اپنے بیوی ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہم بڑے سخت ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پہلے سوچنا چاہیے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی اس بات کو کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اگلے بندے کی فیلنگز ہرٹ ہو چکی ہیں, لیکن آپ نے بات بھی کرنی ہے, ضروری ہے. اب آپ نے اس کو رحمت کو پہلے اس کے اندر شامل کرنا ہے, آپ نے محبت کے اس میں ڈراپس ڈالنے ہیں, اس کے بعد وہ جوس آپ نے اگلے کے سامنے رکھنا ہے. بات کرتے وقت پہلے آپ محبت کا وہ ایلیمنٹ لے کے آئیں کہ مجھے آپ کا بڑا خیال ہے, آپ کی ساری چیزوں کا جو کہ آپ کرتے ہیں, بس یہ دل بات تھی جو میرے اس کے اندر تھی. اب اس کے اندر بھی پھر رحمت لے کے آئیں نا. اب میں یہ کرنا چاہتا ہوں, وہ سخت آواز میں نہیں, بڑے اس نرمی کے اس کے اندر کرنا چاہتا ہوں, لیکن آپ کو برا نہ فیل ہو, میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہم آگے سے ایسے کریں. پھر آپ اس چیز کو آگے رکھیں تو یہ کیا ہو جائے گا کہ آپ اس آیت کو اس کے پر عمل پیرا ہو جائیں گے, اور آپ نے اپنے اس ڈسکشن کو یا اپنے ان جو بھی معاملات تھے اس کو سکون کا ذریعہ بنا دیا. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں بڑے ہی لائٹ مومنٹس کہ زندگی میں صرف وہ نہیں ہے بڑا یہ وہ سختی اور وہ چیزیں. یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے 2578. اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ دوڑ ہوئی اور میں اس میں جیت گئی, اور دوسری بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت ہو گئی, اور پھر وہ مسکرائے اور انہوں نے فرمایا یہ اس دفعہ کا بدلہ ہے. مطلب
وہ حضرت عائشہ کے ساتھ اپنی جو ہماری امہات المومنین ہیں اب ان کے ساتھ وہ ریس لگا رہے ہیں، ان کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ فن مومنٹس ہیں جو کہ کریٹ کریں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ اس رشتے کے اندر اس کو کنڈل کر کے رکھتی ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ مٹھاس رکھتی ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 676، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت میں مشغول رہتے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نکل جاتے. اب یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ان کے پاس بڑے بڑے چیلنجز ہیں جس کی حد نہیں. انہیں دین ہے، ابھی نیا نیا آ رہا ہے، لوگوں کو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، کہیں کو آتا ہے کہیں کو نہیں آتا، ظلم ہو رہے ہیں، پرابلمز ہیں، کسی کے اوپر پتھر رکھے جا رہے ہیں، کسی کے اوپر کوئی اور پرابلم ہو رہی ہے، جنگیں ہیں جو کہ انہوں نے لڑنی ہے، اس کے لیے بڑا بڑا کچھ ہے. اور اس سارے کے باوجود اس سب گھر آئے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ اپنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں جس طرح سے کہ وہ اپنے گھر والوں کی خدمت کے اندر مشغول ہیں. ہم لوگ تھوڑا سا باہر سے کام کر کے آتے ہیں اور گھر آ کے ہم کہتے ہیں بھائی اب ہمیں تو بس بہت بڑا ریسٹ چاہیے، ہمارے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی ہے، ہمیں قوام بنایا گیا، ہم کیئر ٹیکرز ہیں اپنے گھر والوں کے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر جو ہے اچھے طریقے سے ہو رہی ہے، ہر کسی کے جذبات کو جو کیٹر کریں. تو یہ چیزیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ سیکھتے ہیں. ایسے وہ گھر جو ہے نا سکون دینے والا گھر بنتا ہے. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکون پہنچا رہے ہیں نا ان کے لیے، کبھی کچھ کر کے کبھی کچھ کر کے. آپ یہ سوچیں آپ کیا کر رہے ہیں سکون پہنچانے کے لیے. اگر آپ کے رشتے کے اندر اس وقت کوئی نہ کوئی پرابلم ہے تو آپ یہ سوچیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں جو کہ میں کر رہا ہوں جس سے میں سکون پہنچا رہا ہوں، کیا کیا چیزیں ہیں جس سے میں آج کے دن سکون پہنچایا. ٹھیک ہے ان جنرل تو ہم کہتے ہیں ہم بڑا کچھ کر رہے ہیں، ہم پیسے کما رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اس طرح بیوی بھی کہتی ہے میں بچوں کو پال رہی ہوں، یہ کریں. آپ سوچیں میں نے آج کے دن کیا ایسا کیا کہ جس سے میں نے سکون پہنچایا. آج کے دن میں نے کون سا محبت والا کام کیا جس سے جو ہے نا وہ اگلے کو لوڈ فیل ہوا. آج کے دن میں نے کون سی رحمت والا کام کیا اگلے کو لگا ہو یار میرے ساتھ بڑا کائنڈ ٹریٹمنٹ ہوا. یہ چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگوں نے دیکھنی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2435. اس میں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں. جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا وہ میرے پر ایمان لے کر آئی، اب جب لوگوں نے مجھ سے روکا تو اس نے مجھے اپنا مال دیا. جب آپ کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے برے وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ سپورٹ بننا، ایک دوسرے کی کیئر کرنا، یہ پھر انسان اس کو ویلیو کرتا ہے اپنی ساری زندگی. یہاں پر یہ چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ سیکھتے ہیں. اسی طرح یہ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 300. اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں حیض میں ہوتی تھی تو میں پانی سے بھرا ہوا برتن لے کر پیتی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی برتن کو پکڑتے اور اسی جگہ سے منہ لگا کر پیتے جہاں سے میں نے منہ لگا کر پیا ہوتا. اور جب میں ہڈی کا گوشت کھاتی تو گوشت میں سے جو ہڈی ہوتی ہے وہ کھا رہی ہوتی ادھر سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہڈی کو لے کر اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا. اب یہ دیکھیں یہ ان کا اظہار کرنے کا طریقہ ہے. یہ وہ مودہ والی بات تھی. پہلے ہم نے سکون والی بات دیکھی جس کے اندر وہ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. پھر یہاں پر وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، مودہ کا احساس اظہار کر رہے ہیں، اگلے کو لو فیل کروا رہے ہیں کہ آپ نے جہاں سے کھایا میں وہاں سے کھایا. اتنی میٹھی میٹھی پیاری پیاری چیزیں کہ جو کہ ہم لوگوں کا احساس ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. ہم لوگ آج کی زندگی کے اندر ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو ذکر کریں، ہم تو مرد ہیں، ہم کیسے اس کو وہ کریں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ وہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اپنی بیوی کا نام لیا. انہوں نے کہا نہیں میرا مطلب تھا کہ مردوں میں سے آپ کس کو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ان کے باپ حضرت ابوبکر. تو یہاں پر بھی ان کے ساتھ مناسبت کی ان کی. تو یہ دیکھیں کہ وہ اپنی دنیا کے سامنے وہ یہ بتانے میں کوئی شرم نہیں محسوس کرے کہ میں اپنی بیوی سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں. ہمارے آج کل کے جو سوسائٹی ہوتی ہے اس میں اس چیز کو بڑا ہی وہ برا سمجھا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو مردانگی کے خلاف ہے کہ میں اپنی بیوی کی جو ہے اس طرح سے وہ بات کروں. کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مرد ہیں؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر وہ کرنے میں کوئی شرم نہیں تھی تو اس کا مطلب ہمیں بھی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اس چیز کا اظہار کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پہنچی ہوگی تو ان کو کتنا محبت فیل ہوئی ہوگی. تو یہ اسی آیت کی امپلیمنٹیشن ہے. اس آیت میں انہوں نے بتایا کیا کہ آپ نے پہلے اس کو سکون کی جگہ بنانا ہے، پھر قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک والا ماحول ہونا چاہیے، پھر بچوں کے لیے اور بیوی کے لیے ان کو اللہ سے ڈر ڈالنا ہے، پھر تیسری چیز کہ آپ نے اس تمام گھر کو ایک سکون کی جگہ بنانا ہے، ایک جنگ کا ماحول نہیں بنانا. پھر چوتھی چیز کہ اس میں محبت ہونی چاہیے. آپ نے اس محبت کو بار بار کنڈل کرتے رہنا ہے، اس کو بار بار آپ نے اس کو اس میں لے کے آنا ہے کہ اگلے بندے کو فیل کروائیں. پھر رحمت کہ آپ نے اس رحمت کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کرنا ہے. پھر آپ کی یہ جو آیت ہے اس کے اوپر عمل ہو جائے گا. اب یہ سارا کچھ اتنا آسان نہیں ہے کہ کئی دفعہ جذبات ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کئی دفعہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کبھی آپ اچھے موڈ میں ہیں کبھی نہیں. جو میں نے آپ کو پہلے آیت پڑھی تھی اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ و سلام. یہ وہ لوگ ہیں جن کے صبر کی جزا میں بلائے خانہ، ان کو بلائے خانہ مطلب بڑے بڑے کمرے ملیں گے اور ان کا استقبال کیا جائے گا کس کے ساتھ؟ دعاؤں کے ساتھ اور سلام کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا
کہ یہ چیز یہ بے شک میرے بڑے پیارے بندے ہیں لیکن ان کے لیے کبھی مشکل بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ چیز اللہ کے لیے کی پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے آپ کے لیے, پھر بلائے خانہ کے اندر آپ کے پاس بڑے بڑے اونچے اونچے کمروں میں آپ کے پاس وہ جگہ ہیں بیٹھنے کے لیے, جہاں پہ آپ کو سلام اور وہ چیزیں سے آپ کو ویلکم کیا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں جو کہ ہم لوگوں نے آج کی اس آیت کے اندر سے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میں نے آپ کے سامنے جو 4 چیزیں رکھی تھی کہ قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک, سکون والی جگہ, گھر کو سکون کے لیے بنائیں, اس کے لیے سوچیں آپ نے آج کیا کیا, مودہ محبت لے کے آئیں, زندگی کو ایزی بنائیں, بہت زیادہ مشکل مت بنائیں کہ زندگی کے اندر ڈیل کرنا مشکل ہو جائے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما.